عمران خان صاحب کی بیماری سے بڑھ کر جو نیوز پورے پاکستانی میڈیا میں گونج رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ عمران خان کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر ہوئی لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا طوفان برپا ہو گیا۔ آج فیصل واؤڈا صاحب نے، ران صاحب بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا۔ آپ کے دوست فیصل واؤڈا صاحب نے ٹویٹ کیا، ران صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست رانا ثناء اللہ صاحب پہلے تو بتائیں کب، کہاں اور کیسے وہ ڈیل جس کا صرف یہ ڈیل ایسی ہے جو آپ لوگوں کے تصورات میں ہے۔ رانا صاحب ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائے ورنہ اڑتے تیر کی کہاوت آپ نے سنی ہوگی۔ سر انہوں نے تو اڑا کے رکھ دیا اس خبر کو، آپ کیا کہیں گے واڈا صاحب کی اس ٹویٹ پہ؟ نہیں، اس میں یہ خبر جو اس طرح سے پھیلائی گئی ہے کہ 2 دفعہ ان کو ڈیل کی آفر ہوئی اور انہوں نے انکار کر دیا، یہ بالکل غلط۔ اچھا، ان کو 2 دفعہ جو ہے وہ ڈیل کی آفر نہیں ہوئی۔ ہاں، ان کو 3 دفعہ مذاکرات کی، نیگوشیشن کی جو ہے وہ بالکل آفر ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، اور وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ اور یہ جو انہوں نے ان کو دیا ہے اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کو جی کہ جی آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، یہ بھی بالکل بے معنی ہے اور کوئی اختیار نہیں ہے ان کو۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے یا مذاکرات سے بالکل ان کی یہ سیاست ہی نہیں ہے، یہ پالیسی نہیں ہے۔ وہ اسٹریٹ موومنٹ اور اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے جو کوشاں رہے ہیں 8 فروری تک، تو 8 فروری کو تو ابھی گزرے 1 ہفتہ نہیں ہوا، تو ڈیل انہوں نے کون سی کر تو رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں بیہائنڈ دا سین گنڈا پور صاحب وغیرہ کے ذریعے کوئی ایسی ڈیل آفر نہیں ہوئی یا مذاکرات نہیں ہوئے عمران خان کے ساتھ؟ نہیں، کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ، اور اس بارے میں اس کی وضاحت موجود ہے، علی بن گنڈا پور صاحب بھی بتا سکتے ہیں۔ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ڈی چوک نہ آئیں، ڈی چوک آنے کے کنسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ سنجیدگی سے آگے بیٹھیں اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ جو بھی آپ کی ایشوز ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ سر آپ نے کہا تھا کہ امریکی ڈاکٹرز بھی آئے تھے اور وہ بھی ڈیل لے کر آئے تھے، اس خبر میں جواب فرما رہے تھے، تو وہ کیا معاملہ تھا امریکی ڈاکٹرز والا؟ عمران خان نہیں مانے؟ دیکھیں، اس میں جو لوگ کچھ یعنی باہر سے آئے تھے، انہوں نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ آپ 9 مئی کے واقعات کے اوپر صدقے دل سے معافی مانگیں، اچھا، اور شاید ایک دفعہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے صدقے دل سے جو ہے وہ معافی مانگیں۔ تو عمران نے کیا کہا آگے سے؟ یعنی وہ بات آگے نہیں چل سکی۔ اچھا رانا صاحب 2 سوال بس آپ سے مزید۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے ایسا مطالبات پیش کیے جو قابل قبول نہیں تھے، تو ان کی طرف سے کیا مطالبہ عمران کی طرف سے آیا تھا ان سارے اس میں بات چیت پہ؟ ان کی طرف سے مطالبہ جو ایک مذاکراتی کمیٹی بنی تھی نا، آپ کے علم میں ہوگا، ان کے ہمارے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے تھے، تو ان کے مطالبات یہی تھے کہ اس کا جو ہے وہ یعنی آپ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری جگہ پہ آگے بیٹھ جائیں اور مجھے جہاں پہ آپ بیٹھے آپ بٹھا دیں۔ اچھا یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ایک جو ہے وہ کمیشن بنائیں، اچھا اپنا جوڈیشل کمیشن، اور وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ انکوائری کرے، اچھا اور اس کی سربراہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج، آپ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح کس کا کہہ رہے تھے، وہ ان کو دے۔ اچھا تو پھر میں نے ان کو جواب میں یہی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ پھر آپ کا تو یہ مطالبہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں، پھر آپ سیدھی بات کریں گے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ ان کو کوئی ڈیل کبھی آفر ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ وی آر پولیٹیکل گورنمنٹ، ہم ہمیشہ جو ہے وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات کے اوپر آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، آئے بیٹھیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کریں۔ رانا صاحب بس یہ بتا دیجئے کہ محسن نقوی کے حوالے سے جو گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی محسن نقوی صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے بات کی عمران خان کا معاملہ حل کرنے کے لیے، اس کو آپ تصدیق تردید کرتے ہو کہ محسن نقوی صاحب نے اس کی تردید دی کہ انہوں نے کہا ہاں جی میں تو سمجھتا ہوں ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے؟ تو دیکھیں، بات تو وہی آ گئی نا، محسن نقوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ مذاکرات
ہونے چاہیے سیاستدانوں کے درمیان. اور DGISPR کا بھی یہ موقف کئی دفعہ سامنے آیا ہے کہ ہم کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے، نہ ہمارا یہ مینڈیٹ ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے، آپس میں بیٹھ کے سیاسی ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے. رانا صاحب بس آخری کوشچن. اب دیکھیں اب میری آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، جی جی اس بات میں سے کوئی ایک فکرہ نکال کے تو اس کو دوسری طرف سے چلانا شروع کر تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اچھا رانا صاحب کوئی ایسی بات نہیں کی میں نے کہ ان کو کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے، ٹھیک ہے. کوئی آفر ہمارے پاس ہے ان کے لیے. معاملہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ سیاستدان بنے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے. سر عمران خان کیا کرے اگر وہ الیکشن کے مطالبے دستبردار ہو جائے تو وہ باہر آ سکتا ہے کہ الیکشن تک ویٹ؟ ہاں جی کہ الیکشن نہیں دوبارہ ہوگا. نہیں دیکھیں 18 کے الیکشن کے بعد ہمارا وہی موقف تھا نا جو ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا اب ہے. تو کیا ہم الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہوئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم نے سسٹم کے درمیان سسٹم میں رہ کے ہم نے جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. یہ سسٹم کا حصہ ہے، پارلیمنٹ میں موجود ہے، قائد حزب اختلاف ہے قومی اسمبلی میں، قائد حزب اختلاف ہے نیشنل اسمبلی میں، وہاں پہ ان کی پریزنس ہے. تو یہ سسٹم کو جو ہے وہ گھراؤ جلاؤ کرنے کی بجائے، راستے بند کرنے کی بجائے، اسلام آباد چڑھائی کرنے کی بجائے یہ سسٹم میں رہ کے رانا صاحب لاسٹ کوشچن. آپ نے کل کہا کہ عمران خان کا دل جیل میں لگ گیا، تو اس کا مطلب یہ عید تو چھوڑے اگلی کئی عیدیں اس کا مطلب وہ جیل میں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں؟ اب آپ دیکھیں نا، بلکہ آپ نے تو کہا دل نہیں لگا، دل نہیں لگتا، سوری. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کئی عیدیں جیل میں گزارے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں اس عید سے پہلے باہر آ جائے. پٹ اٹ دس وے. نہیں دیکھیں ان کا جیل میں ہونا جو ہے وہ ایک یعنی پروسیکیوشن اور عدالتی فیصلے کے پیش نظر ہے. ٹھیک ہے. کسی حکومت کو، کسی اتھارٹی کو کوئی اختیار نہیں ہے. باہر انہوں نے اس وقت ہی آنا ہے جب عدالت نے یا اسے بری کرنا ہے یا اس کی ضمانت قبول کرنی ہے. آپ نے سن لیا، انہوں نے آپ نے ایک دل جلے فلم کا نام لیا، انہوں نے 3 ٹائٹل، میں دہرانا نہیں چاہ رہا کیا ٹائٹل بولے، آپ نے سن لیے سر. میں کم سے کم بولنا چاہ رہا ہوں وقت کی وجہ سے. نہیں ان کے سننے والے انہی فلموں کو دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 5-6 سال سے. ان کے پاس رٹے رٹائے فکرے ہیں، رٹے رٹائے جملے ہیں، وہی کہانیاں ہیں. ان کے پاس ہے کیا؟ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اوہو نہیں بھائی، یہ میں آپ کے پروگرام سے بھی نکال کے دے دوں گا. یہ سارے آپ کے دھندے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. تو کوئی آپ کا بندہ میرے ساتھ ریسرچر بیٹھ جائے گا، لفظ ڈالے گا، نکل آئیں گے کہ یہ کتنی دفعہ دہرا چکے ہیں. بھائی بات وہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں نا، ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے؟ ہم تو کہیں نہیں کھڑے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم نے مانگے تانگے پہ چلایا. ہم نے تو اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے والے پرائم منسٹر کو نکالا، اس لیے نکالا کہ بھائی وہ کیا کر رہا تھا، پوری دنیا سے تعلقات تباہ کر چکا ہوا تھا. اسی کے پھیلائے ہوئے فساد نے اوورسیز پاکستانیوں کی زندگیاں، یہ جو ایلیٹ کلاس ویزوں کے لیے رو رہی ہے نا کہ یہ امریکہ نہیں ملتا، شینجن نہیں ملتا، وہ غریب کو پہلے کب ملتا تھا؟ انہی کے ویزے رکے ہیں. ہمیں اور آپ کو تو ملیں گے، جرنلسٹوں کو کوئی نہیں روکتا ہے. ہم اپنے پروفیشنل کام میں ٹھیک ہیں. یہ ادھر بھی نہیں رہتے، ادھر بھی نہیں رہتے. زبیر صاحب کو ملے گا ویزوں پہ روئیں گے، PC پہ. بھائی لوگوں کو روزگار کے لیے اور زبیر صاحب کا پتہ نہیں ریجیکٹ بہت کوئی، مجھے تو نہیں نا پتہ ان کو روک ویسے کون سکتا ہے. یہ تو بہت بڑی اعلیٰ کلاس سے ہیں. یہ مسائل ان لوگوں کے ہیں. عام آدمی کی بات کریں، یہی بات وہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ یہ توقع کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے ساتھ برا ہو جائے. میں یہ مراد ان دونوں بھائیوں کی نہیں لے رہا، یہ ان کو مجبوراً تعریف کرنی پڑی ہے واپس آ کے. جو لوگ بیٹھے ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ ٹرمپ پتہ نہیں کیا کرے گا، ہماری سٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے گی، آج کے دن بھی ان کی توقع تھی. اور ابھی آگے چورن یہی بیچنا ہے. او جی دیکھیں حماس کو فارغ کرنے فیلڈ مارشل پہنچ گئے.